السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں ابھی میں کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی 5 شرطیں ہیں، اور اس میں سے 2 شرط کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر چکا۔ پہلی شرط اسلام ہے اور دوسری شرط آزادی، حریت کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی تیسری شرط ہے نصاب کا مالک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اور مال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ متعین کر دیا ہے جس کو نصاب کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اسی شخص پر اور اسی کے مال میں واجب ہوگی جس شخص کا، جس مسلمان کا مال، جس آزاد مسلمان کا مال نصاب کو پہنچ جائے، نصاب لمٹ کو پہنچ جائے۔ جیسا کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لمٹ ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی جو شرط ہے نصاب کا مالک ہونا، وہ لمٹ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ لیسا فیما دونا خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو گویا غلہ جات کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے کہ اگر آپ کی کھیتیوں میں گیہوں پیدا ہو اور وہ پیداوار 5 وسق کو پہنچ جائے، تب اس میں زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور ایک وسق جو ہے یہ عربی میں پیمانہ ہے۔ ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے، صاع، یہ اس زمانے کا ایک پیمانہ تھا، اور ایک سا میں کم و بیش 2.5 کلو ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے متعین کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا وَلَا فِيمَا دُونَ 5 زَوْدٍ صدقہ، 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں میں زکوٰۃ کا نصاب متعین کر دیا، لمٹ متعین کر دیا، کتنا؟ 5۔ اور اللہ کے رسول اکرم نے وَلَا فیما دونا 5 عواق صدقہ، 5 اوقیہ سے کم میں، جو چاندی کا ہوتا، 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب متعین کر دیا، لمٹ متعین کر دیا۔ چنانچہ ایک مسلمان آزاد کے پاس اتنا مال ہو، جو مال نصاب کو، زکوٰۃ کے لمٹ کو پہنچ جاتا، تب بھی اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ زکوٰۃ فرض اور واجب نہیں ہوگی۔ وہ نفلی صدقہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 4تھی شرط یہ ہے مکمل ملکیت، مکمل مال کا مالک ہو۔ مسلمان آزاد جس کے پاس نصاب بھر کا مال ہے، وہ اس مال کا مکمل با اختیار مالک ہو۔ اور آپ ملکیت جانتے ہیں، یعنی جس کو اس میں ہیر پھیر کے بیچنے، خریدنے کے، کسی کو ہدیہ تحفہ میں دینے کا اختیار ہو، وہی مالک ہے۔ مثال کے طور پر یہ قلم میرا، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو بیچ دوں، میں اسی کو کسی کو تحفے میں دے دوں، کچھ بھی کروں، میں مالک ہوں، ہے نا؟ یہ ہے۔ اب یہ مال، یہ میرا قلم آپ لوگ نہیں بیچ سکتے ہیں، آپ لوگ کسی کو تحفہ نہیں دے سکتے۔ تو مکمل ملکیت ہو، جس کو ملک تام کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ غلام کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ غلام جو ہے اس کا سارا مال یہ آقا کا مال ہوتا، مالک کا مال ہوتا، غلام کا کوئی مال ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی، امانت، قرض نہیں، امانت، تو میں اس کے دیکھ کا مالک ہوں، لیکن کیا امانت جو میرے پاس رکھی میں اسے کسی کو دے سکتا ہوں؟ میں اسے خرچ کر سکتا ہوں؟ میں اس امانت کو بیچ سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو مکمل ملکیت ہو، جب مال پر مکمل ملکیت ہوگی تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور جان لیجیے، بڑا اہم مسئلہ ہے، ذرا دھیان دیجیے۔
ہمارے یہاں بہت ساری ویلفیئر کمیٹیاں ہوتی ہیں، سوسائٹیاں ہوتی ہیں، ہاں، چنانچہ اگر کسی سوسائٹی میں، کسی کمیٹی میں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں لوگوں کے مال آئے، لیکن وہ مال کسی خاص کوالٹی میں یا کسی خاص جگہ میں خرچ کرنے کے لیے فکس نہیں ہے، جس کو وقف کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، لوگوں کا تعاون مدرسے کے اندر آتا ہے، لیکن وہ تعاون متعین نہیں کہ کہاں خرچ ہوگا، بس آپ رفاہ عامہ میں، ویلفیئر میں آپ خرچ کیجئے، تو اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ آیا ہوا مال متعین ہو جائے کہ یہ مال خرچ ہوگا زید نامی فقیر پر، تب ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو مکمل ملکیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، میں بہت اختصار سے پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 5ویں شرط ہے اس مال پر پورا مکمل 1 ہجری سال ہو جائے۔ مسلمان ہے، آزاد ہے، اس کے پاس مال نصاب کا ہے اور وہ اس مال کا مکمل مالک ہے، اور اس مال پر پورا 1 ہجری سال ہو جائے۔ ہجری سال، مثال کے طور پر آج ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا اور یہ 1 لاکھ روپیہ اسے رکھا رہا، ٹرن اوور نہیں ہوا، تو آج کے ہجری سال کے حساب سے، یعنی آج رجب 1441 کی 9 تاریخ ہے، اب اگر یہ 1 لاکھ رکھا رہ گیا، ٹرن اوور نہیں ہوا بینک میں یا گھر میں کہیں بھی، تو اگلے سال 9 رجب 1442 میں اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو پورا 1 سال بیت جائے، اگر سال اس پر نہیں بیتا ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، لا زکوٰۃ فی مال حتی یحول علیہ الحول، اور یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1461 اور 1819 کے اندر صحیح قرار دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، کسی بھی مال میں زکوٰۃ اس وقت تک واجب و فرض نہیں جب تک کہ اس پر پورا 1 سال گزر نہ جائے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، کسی بھی مال میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک کہ پورا اس پر 1 سال گزر نہ جائے۔ تو گویا سال کا بیتنا مال کے اوپر یہ ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جان گئے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 5 شرطیں: اسلام، آزادی یعنی آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور نصاب کو پہنچ جائے، اور اس مال کا مکمل مالک ہو، اور اس مال پر پورے سال، ہجری سال اس پر گزر جائے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا، بہت سارے مسلمانوں کا یہ گمان ہے کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کی جائے گی۔ نہیں، غلط بات ہے۔ جیسے سال پورا ہوا فوراً زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ دیکھو، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مال کے پاکی کے لیے رکھا ہے اور غربا مساکین کی مدد کے لیے رکھا ہے۔ اب سال بھر غربا مساکین پریشان رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مال دیا ہے کہ اس کے ذریعے سال بسال غریبوں کی مدد ہو سکتی ہے، اور ہم پورے 1 سال بھوکا رکھیں؟ نہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مسلمان اسلامی نظام کے حساب سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے تو اب سوچ لیں ہمارے مسلمان سماج کے اندر ہر ہتھیار موجود رہے گا، ہر فقیر مالدار ہو جائے گا، آپس میں میل محبت ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی 5 شرطیں۔ یہاں ایک بات اور جان لیجئے، مکمل سال ہونا یہ کن کن مالوں میں شرط ہے؟ یہ ان مالوں میں شرط ہے جیسے جانور ہیں، جانور پر سال شرط ہے۔ اسی طریقے سے نقدی نوٹ ہے، اس پر سال شرط ہے، پورا 1 سال کا ہونا۔ سونا اور چاندی ہے، اس پر پورا سال ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے تجارت ہے،
اس پہ سال ہونا شرط ہے، لیکن کچھ مال ایسے ہیں جس پر سال کا بیتنا شرط نہیں ہے، جیسے غلہ جات ہے، تجارت کے نفع ہیں، جانوروں کی پیداوار ہے، اس پر سال شرط نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مال جن میں 10واں حصہ یا 20واں حصہ واجب ہوتا ہے، جس کو عشر یا ربع العشر کہا جاتا ہے، اس میں سال کا بیتنا شرط نہیں۔ 4 شرطیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر غلہ جات جو کھیتیوں سے پیداوار ہے، کھیتیوں کی پیداوار ہے، یا تجارت کا اصل پونجی سے لگا کر کے جو نفع آتا ہے، اس میں سال پورا ہونا شرط نہیں۔ کھیتیوں کی پیداوار وہ پیداوار جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مسلمان ہو، آزاد ہو، مکمل ملکیت ہو اور نصاب کو پہنچ جائے، اور اس کی پیداوار پر سال شرط نہیں، بلکہ جس دن وہ پیدا ہو گئی ہمارے قبضے میں آ گیا، اسی میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی آیت نمبر 141 اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پیداوار کا حق دے دو جس دن اسے کاٹو، جس دن اسے کاٹو۔ چنانچہ گیہوں 6 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، چاول 6 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، مسور اور دال وغیرہ 6 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پر سال شرط نہیں ہے، بلکہ کھیتیوں کی پیداوار جس دن کٹ کر ہمارے گھر میں آ گئی، اسی دن اس کا شریعت کے حساب سے عشر یا ربع العشر 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکلے گا۔ اسی طریقے سے جانوروں کی پیداوار، جیسے جانور ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، ان کے جو بچے پیدا ہوں گے، اس پر بھی سال کا پورا ہونا شرط نہیں، بلکہ وہ ماں کے تابع، ماں پہ سال پورا ہو گیا، اس بچے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، کاؤنٹنگ کرنے میں اسے بھی شمار کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 اونٹ تھے آج، تو 5 اونٹ میں زکوٰۃ ہے، اب سال پورا کرتے آپ کی 4 اونٹنیوں نے بچہ دیا، تو وہ بچوں پر بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، گننے میں اسے بھی شمار کیا جائے گا۔ تو جانوروں سے جو پیدا ہوں گے وہ ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اس پر بھی سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کے نفع پر بھی سال پورا نہیں ہوگا، اصل مال پر سال پورا ہو گیا تو نفع جو ہے وہ اصل مال کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ آپ نے تجارت شروع کی تھی 1 لاکھ روپے سے آج کے دن، تو اگلے سال آج کے دن آپ کی تجارت میں زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اگلے سال آج کی تاریخ میں ہجری تاریخ کے حساب سے جب آپ نے حساب کیا تو 2 لاکھ نکلا، حالانکہ شروع کتنا کیا تھا؟ 2 لاکھ، چاہے وہ سال پورا ہونے سے 2 دن 3 دن پہلے ہی 1 لاکھ کا نفع کیوں نہیں ہوا، تو وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں 1 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگا، بلکہ 2 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگا، اگر باقی شرطیں پوری ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ایک بات اور جان لیجئے، وہ مال جس کو دفینہ کہا جاتا ہے، دفینہ، وہ اس کا شکل یہ ہے کہ آپ مان لیں اپنے گھر کی بنیاد کھود رہے تھے یا کہیں کھدائی کرتے اور وہاں کوئی خزانہ ملا، تو خزانہ جو دفینہ ہے اس پر بھی سال پورا ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ کو دفینہ ملا، کہیں گاڑا ہوا مال ملا اور وہ ان مالوں میں سے ہے جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو فوراً اس کا 5واں حصہ نکالا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي الرِّكَازِ الخمس، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ دفینہ کے اندر جو کہیں دفن کیا ہوا مال ملا اس کے اندر 5واں حصہ ہے، تو اس میں بھی سال کا پورا ہونا فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اور آپ یہ جان گئے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور کن مالوں میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کا پورا ہونا شرط ہے، اور کن مالوں میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سال کا پورا ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اخلاص کے ساتھ اسلام کے تیسرے رکن کی ادائیگی کرتے ہوئے گناہوں اور مال کی پاکی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے۔
آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیرہ.